دیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا. تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں. اللہ اکبر. اہل کتاب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے دین کو بدل دیتے تھے، اور خاص طور پر جو ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں تھیں، علامتیں تھیں، ان کا اظہار نہیں کرتے تھے، ان کو چھپا جاتے تھے. حالانکہ ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے بتاؤ گے، حق کی گواہی دو گے، چھپاؤ گے نہیں. لیکن انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر ایسا نہیں کیا اور دنیا کے فائدے اٹھائے. ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. تو یاد رکھیں کہ حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام دی جائے گی. پھر اسی طرح لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے حق نہیں چھپانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو تو لوگوں کا ہیبت و جلال اس حق کے کہنے سے روک نہ پائے. یعنی سچ بات کہہ دینی چاہیے چاہے کوئی ناراض بھی ہو رہا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنی چاہیے یا لڑائی جھگڑا شروع کر دینا چاہیے، لیکن جو بات سچ ہو اس کو آسان طریقے سے کنوے کر دینا چاہیے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں اس کو بری لگتی ہے، کوئی غلط کام کر رہا تھا آپ اس کو روکتے ہیں اس کو برا لگتا ہے. تو ایسے میں انسان گھبرائے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو برا لگے گا لیکن پھر اس کے بعد اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کس نے میری خیر خواہی کی. اور اگر نہ بھی سمجھے تو کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کسی نے مجھے روکا ہی نہیں تھا. پھر فرمایا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم. آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب خیال نہ کریں جو اپنے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی خیال نہ کریں اور وہ لوگ جو باطل افعال اور اقوال کے ساتھ خوش ہوتے ہیں وہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ وہ کامیاب ہیں. جیسے کہ یہودیوں کی طرح سوال کرنے والے سے علم کو چھپانا، منافقین کا غزوات سے پیچھے رہ جانا. تو یہ غلط کام کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ خوش ہوتے تھے کہ ہم تو چھٹ گئے، ہم تو بچ گئے. تو جو لوگ اپنے برے اعمال کو مزین کر لیتے ہیں اور پھر ریاکاری بھی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کی اجازت نہیں دی وہ کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کا شان نزول یوں بتایا جاتا ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کئی منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ آپ سے پیچھے مدینہ میں رہ جاتے اور پیچھے رہنے پر خوشیاں مناتے کہ ہمیں نہیں جانا پڑا، ہم سے بلا ٹل گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لاتے تو وہ جھوٹے بہانے کر کے قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس میں بھی ان کی تعریف کی جائے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ دو چیزوں پر مذمت کی گئی ہے. ایک یہ یفرحون بما اتوا، اپنے کیے ہوئے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں، یعنی غلط کام کر کے، جیسے کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کی بےزتی کر کے، کسی کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کر کے پھر آ کے بڑے خوشی سے مزے سے بتاتے ہیں، یا کوئی اور بے حیائی کا کام کر کے. دوسرا کیا ہے؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان باتوں پر بھی کچھ ہوتے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں. مثلا اگر کوئی کہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی، حالانکہ آپ نے کچھ بھی نہ کیا، آپ جواب میں یہ کہنے کے بجائے کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا فلاں نے کیا ہے، یہ کہہ یو آر ویلکم، اور خوش ہو جائے انسان کہ دیکھو مجھے تو ایک کریڈٹ مل گیا اس کام پہ جو میں نے کیا ہی نہیں. اگرچہ آیت منافقین کے بارے میں ہے لیکن ہمیں بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی آپ کے کیے پہ آپ کی خواہش کے بغیر آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں تل کا بشرا عاجلہ،
یہ جلد ملنے والی خوشخبری. آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ میری تعریف کریں، یا آپ خود نہیں بتا رہے. ریاکاری جو ہوتی ہے نیت سے ہوتی ہے. آپ خود نہیں بتا رہے، دکھاوا نہیں کر رہے میں نے یہ کیا اور وہ کیا، یا کسی طرح شو نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو. پھر بھی ہر عمل تو نہیں چھپایا جا سکتا، کچھ چیزیں تو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اس پر بلا وجہ جلنا کوٹنا نہیں چاہیے کہ یہ کیوں میری تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دل میں بہت خوشی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو فکر لگ جانی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کیا ہے یا نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ملکیت بتائے گی کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کی بادشاہت، سب کا مالک اللہ ہے. ہر چیز اس کی ملکیت، اس کے کنٹرول میں. اللہ اکبر. یعنی اگر اس نے ہمیں کوئی اختیار دیا ہے یا کوئی ارادہ دیا تو وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اصل مالک وہ ہے اس کا. پھر اترانا کہاں کا؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ لہو من فی السماوات والارض. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. لہذا اسے ڈرنا چاہیے، اس کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کے غضب اور اس کی سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ سب سے بڑا وہ ہے جس کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ. واللہ علی کل شیء قدیر.